سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے جاہل لوگ بھی ہوں گے، کم ظرف لوگ ہوں گے جو اہل اللہ کو غیر اللہ کا نام دیں گے، اہل اللہ کے نام کے کھانے کو غیر اللہ کا نام دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سورہ انعام میں آیا آیت نمبر 118 119، فاتحہ کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو قرآن سے۔ فاتحہ کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اگر سوال ہے آپ کا تو قرآن پڑھ لو۔ فاتحہ میں کیا ہوتا؟ اللہ کا کلام پڑھا جاتا، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، حضور پر درود پڑھا جاتا، سورہ اخلاص پڑھا جاتا، ثواب پہنچایا جاتا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا۔ یہ بول رہا ہے کہ نہیں، فاتحہ کا کھانا بھی اللہ کا نام لیا گیا لیکن حرام ہے وہ، کیوں؟ ساتھ میں حضور کا نام بھی لیا، ساتھ میں غوث اعظم کا نام بھی لیے نا۔ ایسے بندے سے آپ یہ بولنا، آپ قربانی کرتے قربانی سال میں ہو کرتے، جانور ذبح کرتے ذبح کرنے سے پہلے کیا بولتے؟ بڑا جانور اگر ذبح کر رہے تو پورے خاندان کے 7 لوگوں کا نام لگاتے جانور پہ، کہ میری طرف سے، میرے باپ کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، پوروں کے نام لیتے ساتھ۔ اب جس ربیع الاول کے کھانے میں، جس 11ویں شریف کے کھانے میں پیران پیر کا نام لگ گیا وہ حرام، تو جس قربانی کے جانور میں ہمارا نام لگ گیا وہ بھی حرام ہونا، وہ جائز کیسے ہوا؟ سنو، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کھانے پہ غیر اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام تو پڑھا جا رہا لیکن ساتھ میں پیغمبر کا نام ہے اس لیے حرام، سمجھنا وہ گمراہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ نے ساری تفصیل بیان کر دی کہ حرام شے کون سی ہے، اس کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن بتا رہا، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھتے کھانا پاک ہو گیا، جائز ہو گیا، اللہ والوں کا نام آیا، تو ٹھیک ویسی اس مثال ہے جیسا قربانی سے پہلے ہم اپنا نام لے رہے، ہم بھی تو غیر اللہ ہے نا بھائی، ہم اللہ نہیں ہے نا، غیر اللہ سے پھر ہمارا نام لے رہے، 7 جنوں کا نام لے کے قربانی کر رہے تو حلال ہے کھانا، مقدس ہستیوں کا نام لے کے ان کی ایصال ثواب کر رہے، پہنچا رہے تو وہ حرام کیسے ہوتا؟ اب ایک سوال ہوتا کہ آپ یہ کھانا سامنے رکھ کے، یہ پورا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے ان کو ثواب پہنچا رہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اے اللہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، اے اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا بولتے، تو یہ پہنچتا ان کے پاس، تمہارے پاس ہے نا جی کھانا رکھے ہوا، جی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، پھر پہنچ رہا وہاں پہ، نہیں پہنچ رہا، پھر کئی کو ایسا فاتحہ پڑھ رہے آپ، کیا غوث اعظم تمہاری 11ویں کا کھانا کھا رہے، کیا حضور تمہارے میلاد کے کھیر پوریاں کھا رہے؟ آپ جواب کیا دینا ان کو؟ یہ بولنا قربانی کی طرف بھی چاہیں گے آپ، ایسے سمجھیں گے آپ، جو چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے بزرگ کے پاس گئی، انہوں کھائے تو منانا پڑ رہا فاتحہ، ٹھیک ہے۔ آپ قربانی کرے ہو، کس کے واسطے کرے قربانی؟ اللہ کے واسطے کرے۔ اللہ کھا رہا کیا قربانی کا گوشت؟ اللہ پی رہا کیا قربانی کا خون؟ نہیں، کیوں کر رہے؟ قرآن تو کھلا بول دیا نا، تمہاری قربانی کا گوشت ہو، تمہاری قربانی کا خون ہو، اللہ کو نہیں پہنچتا، پھر کر رہے کیوں؟ ذبح کر رہے، ہزاروں کا جانور، لاکھوں کا جانور لا کے ذبح کر رہے، نہ اللہ کو خون پہنچ رہا نہ گوشت پہنچ رہا، پھر بھی قربانی کر رہے، کیوں؟ معلوم ہے اللہ کو نہ خون پہنچتا، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا، نہ وہ خون پیتا نہ گوشت کھاتا، اس کے باوجود قربانی کی جاتی ہے، کیوں؟ کہ ہمارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا جانور کا، بلکہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا۔ اللہ نہ گوشت کھاتا نہ اللہ خون پیتا، پھر بھی قربانی اس لیے کی جاتی کہ ہمارا تقویٰ اس تک پہنچے، تو پھر ہمارا جواب بھی سن لو، غریب نواز، غوث اعظم یا نظر و نیاز ہم کرتے، سرکار کی میلاد میں کھیر پوریاں بنا کے ایصال ثواب کرتے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ کھیر پوریاں ہمارے مصطفیٰ نہیں کھاتے، یہ کنڈوں کی نیاز جعفر صادق نہیں کھاتے، پھر کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں جس طرح قربانی کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ایسے ہی نظر و نیاز کے ذریعے اللہ والوں کی بارگاہ میں ہمارے دلوں کی عقیدت پہنچتی ہے، وہاں تقویٰ پہنچتا، یہاں عقیدت پہنچتی ہے۔